بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم مفتاح الانشاء الجزء الثانی پڑھیں گے۔ آج ہم الجزء الثانی مفتاح الانشاء جو دوسرا حصہ ہے اس کا الجزء الثانی، جس میں مقالات اسلامیہ و اجتماعیہ اسلامی اور معاشرتی مقالے مضامین، اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ الدرس الثانی عشرہ 12واں سبق ہے جی، صفحہ نمبر 86 ہے 86۔ تو اس میں ہم جسٹ ٹرانسلیشن کریں گے جلدی سے، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے، پڑھ لیں گے، تو پھر اس کے بعد تمارین آپ نے حل کرنی ہے، آپ آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ ویسے حل کروائی بھی ہوئی ہیں پہلے بھی، ویڈیو بھی کچھ میں نے اس پہ بنائی ہیں، کچھ کی جو ہے نا وہ ویڈیو رہ گئی تھی، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ مکمل کروا دوں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، پڑھنے سے ایک تو عربی آ جاتی ہے، دوسرا یہ کہ بندے نے سوالات، ان کے جوابات آپ نے خود دینے ہیں۔ میں بھی آپ کو کروا دوں گا، لیکن جب آپ خود دینے کی کوشش کریں گے، خود نکالنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو طریقہ آئے گا کہ ایک جو ٹیکسٹ ہے، ایک جو متن ہے، اس کو پڑھ کے کیسے اس کے جو آنسر ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ یہ آتا ہے نا کمپریہنشن انگلش کے پیپر میں، یہ جو انگریزی یہاں پہ پڑھتے ہیں، آ جاتا ہے پورا ایک جو ہے نا پیرا آ جاتا ہے کہ آپ نے اس میں سے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ تو مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ عبارت کوئی بھی چیز ہے اس کو طالب علم پڑھیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ واجب انقاذ الناس من الشرک، شرک سے لوگوں کو بچانے کا فریضہ۔ واجب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فریضہ۔ اب یہ جو ٹائٹل ہے، اس سے آگے والا سبق ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس میں یہ چیز ڈسکس کی جائے گی کہ لوگوں کو شرک سے بچانا چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں شرک کے مسائل ہیں اور یہ فریضہ ہے۔ اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں۔ نحن بفضل اللہ تعالی مسلمون، ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں۔ نؤمن بما جاء فی کتاب اللہ ای القرآن الکریم، ہم ایمان لاتے ہیں اس پہ جو کچھ آیا اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں، وسنت رسولنا محمد، اور ہمارے پیغمبر محمد کے طریقے میں، سنت میں، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ وَنَعِيشُ فِي بَلَدِنَا الْإِسْلَامِيِّ ای جمہوریت پاکستان الاسلامیہ، ہم رہتے ہیں اپنے اسلامی ملک میں، یعنی جمہوریہ پاکستان اسلامیہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ الذی، وہ ملک، ینص دستورہ علی ان دین دولتنا الاسلام، جس کا دستور، جس کا کنسٹیٹیوشن وضاحت کرتا ہے اس بات کی کہ ہمارے ملک کا جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا، اور اس بات کی صراحت کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے کہ ہم پر ضروری ہے، حکاماً و محکومین، خواہ ہم حاکم ہیں خواہ ہم محکوم ہیں، کیا ضروری ہے؟ اتباع ما، اس چیز کی پیروی کرنا، جاء فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں آئی ہے، وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر کی سنت میں آئی ہے، من مبادئ و عقیدۃ، یعنی قواعد، عقیدہ، مبادئ اصول عقیدہ، و ہدین، اور طریقہ، و احکام سامیہ، اور اعلیٰ احکام، بلند احکامات، ہمارے لیے جو ہدایات ہیں، بلند ہدایات۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ ہمارے دستور میں، یہ کنسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، مومن اسکول یہاں پڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر تو آپ نے کنسٹیٹیوشن یا دستور کے حوالے سے پڑھا ہوگا، اور اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کا کنسٹیٹیوشن کا مطلب وہ ہماری بیسک جو ہے نا کتاب ہے، سمپل لفظوں میں، جس کی روشنی میں ہمارے ملک کے، ہمارے معاشرے کے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ آپ قوانین اس کے متحد بناتے ہو، آپ ایسے قوانین نہیں بنا سکتے کہ جو کنسٹیٹیوشن کے خلاف ہوں۔ ورغم ذالک، کا باوجود اس کے، نرا، ہم دیکھتے ہیں، ونشاہد، ہم مشاہدہ کرتے ہیں، کل یوم، ہر روز، کثیر من عامۃ الناس، عام لوگوں میں سے بہت سے لوگ، فی هذه البلدان، ان علاقوں میں، یرتکبون انواع من الشرک باللہ، وہ ارتکاب کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کی مختلف انواع کی، ٹھیک ہے، انواع، مختلف انواع کی، کس کی انواع؟ من الشرک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والبدع، اور بدعات، دین میں نئی نئی باتیں، والخرافات، اور جھوٹی باتیں، المنافیۃ لعقیدۃ الاسلام، جو اسلام کے عقیدے کے منافی ہیں۔ وذالک، اور یہ بات ہے، یہ صورتحال ہے، لجہلہم بدین الاسلام، کیونکہ وہ دین اسلام سے ناواقف ہیں۔
فہم یتمسکون بالتقالید الوثنیہ، وہ پکڑتے ہیں تقالید کو، ٹھیک ہے، رسومات کو، الوثنیہ بت پرستانہ رسومات کو، التی توارثوها، جن کے وہ وارث ہوئے ہیں جیلم بعد جیل، نسل در نسل، یعنی یہاں معاشرے میں اسلام آنے سے پہلے جو رسومات پائی جاتی تھیں، جب مسلمان لوگ ہو گئے تو وہ رسومات ویسے ہی آگے ٹرانسفر ہوتی رہیں، کیونکہ جن علاقوں میں جو روایات پائی جاتی ہیں آگے وہ چیزیں آگے نسلوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ وَيَتَعَلَّقُونَ بِخُرَافَاتٍ، اور وہ پسند کرتے ہیں خرافات، جھوٹی باتیں، خرافات من گھڑت باتیں، واقوال کاذب، اور جھوٹی باتیں، لا اصل لها، جن کا کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ وَيَنْسَبُونَ إِلَىٰ أُنَاسٍ صَالِحِينَ، اور وہ منسوب کرتے ہیں نیک لوگوں کی طرف، ممن مضى، ان میں سے جو گزر گئے، ماضی کے لوگوں کی طرف، اشیاء بہت سی چیزیں، واساطیرہ اور جھوٹی کہانیاں، لا حقیقت لها، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات بھائی؟ فنرا بعض الناس یخاطبون الموتى، ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو وہ کہ مردوں سے خطاب کرتے ہیں، ویسألونہم الحاجات، مردوں سے بات کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے ضروریات مانگتے ہیں۔ اور کچھ دوسرے لوگ یکتبون الاوراق، وہ خطوط لکھتے ہیں، وفی، اور ان میں یہ لکھا ہوتا ہے یا مولایا، اے میرے مولا، افعل کذا، و یا سیدی الشیخ، یا جناب شیخ افعل کذا، ایسے ایسے کرتے ہیں۔ وہ خط بھی لکھ رہے ہوتے ہیں فوت شدگان کو، کیا لکھ رہے ہوتے ہیں؟ خط۔ وآخرون یزورون القبور، اور کوئی دوسرے وہ قبروں کی زیارت کرتے ہیں، بیضعون الطیب والبخور علیہا، اور خوشبو اور یہ جو اگربتیاں ہوتی ہیں یہ رکھتے ہیں، بخورات علیہا، ان پہ، ویاخذون منہا تربۃ، اور قبروں سے مٹی لیتے ہیں، یاتون بہا، ان کو لے کر آتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، اہلیہم، اور اپنے گھر والوں کی طرف، لتبرک بہا، ان کے ذریعے تبرک کے لیے۔ وآخرون یعتبرون زیارت القبور مثل الحج، اور کوئی دوسرے سمجھتے ہیں قبروں کی زیارت کو حج کی مانند، فیقطعون المسافات الطویلہ، وہ لمبے لمبے فاصلے طے کرتے ہیں، الیہا، قبروں کی طرف، مشین علی الاقدام، پیدل چلتے ہوئے، بل یمشون الیہا حفاتن، بلکہ چل کے جاتے ہیں قبروں کی طرف ننگے پاؤں، حفاتن، ننگے پاؤں، وفی مواقب زخمۃ، اور بڑے بڑے جلوسوں میں، تضم الرجال والنساء والولدان، جو مشتمل ہوتے ہیں مردوں عورتوں اور بچوں پہ، وقت تستغرق الایام واللیالی، اور کبھی کبھی تو یہ جو جلوس ہیں، یہ جو چل کے جانا ہے، یہ جو فاصلے ہیں، یہ محیط ہوتے ہیں ایام، دنوں پہ، واللیالی، راتوں پہ، کبھی کبھی تو اس میں دن اور رات لگ جاتے ہیں۔ وآخرون یزورون القبور فیطوفون بہا، کوئی دوسرے لوگ قبروں کی زیارت کرتے ہیں، ان کا چکر لگاتے ہیں، فہؤلاء یعتقدون، یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان المیت، وہ فوت شدہ بندہ، الذی ینادون، جس کو وہ بلا رہے ہیں، یسمع کلامہم، ان کی بات کو سن رہا ہے، ویستجیب لہم، ان کو جواب دے رہا ہے۔ وہذا خلاف ما جاء فی القرآن الکریم، اور یہ چیز اس کے برعکس ہے جو قرآن کریم میں آ گئی ہے۔ فقد اخبر اللہ فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں، ان نبی عیسیٰ ابن مریم، اپنے پیغمبر عیسیٰ بن مریم کو کے بارے میں خبر دی، انہ قال، کہ اس نے کہا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم انت علی کل شیء شہید۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ترجمہ اس کا آتا ہے نا، میں نے لوگوں سے نہیں کہا مگر وہی بات جو اے اللہ جو تو نے مجھے حکم دیا، کیا کہا کہ تم اللہ کی جو میرا تمہارا بھی عبادت کرو، جب تک میں موجود تھا، وکنت علیہم شہیدا، تو میں ان پر کیا کہتے ہیں حاضر تھا اور گواہ تھا، میں دیکھ رہا تھا چیزوں کا مشاہدہ کر رہا تھا، اور جب تو نے مجھے فوت کر لیا مجھے نہیں پتا اس کے بعد کے معاملات کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوت شدہ کو پتہ نہیں ہوتا۔ کنت انت رقیب علیم، ففی هذه الآیۃ الکریمۃ دلیل، اس آیت کریمہ میں دلیل ہے اس بات کی کہ من مات، جو مر گیا، فلا اطلاع لہ، اس کو اطلاع نہیں ہوتی، علامہ اس پہ، یفعل الاحیاء، جو لوگ زندہ کرتے ہیں، ولا علم لہ بہم، اور نہ اس کو ان کا علم ہوتا ہے۔ وکیف یدعو الانسان میتا لا یعلم حالہ، انسان کیسے میت کو بلا سکتا ہے ایسے فوت شدہ بندے کو جو کہ اس کی حالت کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے۔ ولا یدری ما یفعل ولا ما یقول، اور نہ ہی وہ جانتا ہے کہ دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا ایک دوسری آیت میں، قال سبحانہ وتعالی فی آیت اخری، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون، اور کون زیادہ بھٹکا ہوا، زیادہ گمراہ ہے اس سے جو اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں
لا یستجیب لہ جو اس کو جواب نہیں دیں گے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، اور وہ ان دعائہم ان کی پکار سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً اور جب لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکٹھا کیا جائے گا تو وہ سارے ان کے دشمن ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ ان کی عبادت کے بارے میں انکار کرنے والے ہوں گے۔ فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَمَّا يَأْتِي اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مندرجہ ذیل چیز کے بارے میں، مندرجہ ذیل باتوں کے بارے میں خبر دی، اما اس چیز کے بارے میں یاتی جو آ رہی ہے، تو اس کا ترجمہ آپ کریں گے مندرجہ ذیل۔ نمبر 1 ان المیت المدعو لا یستجیب للداعی، میت فوت شدہ المدعو جس کو بلایا جائے، لا یستجیب للداعی یہ بلانے والے کو جواب نہیں دیتی، میت جواب نہیں دیتی۔ نمبر 2 وان ھذا المیت غافل عن الداعی ودعوتی یہ جو میت ہے یہ غافل ہے پکارنے والے اور اس کی پکار سے، لا یعلم منھا شیئا اس میں سے کچھ بھی نہیں جانتی۔ وان ھذا المیت یکون یوم القیامت عدوا لھذا الحی اور یہ جو میت ہے یہ قیامت کے دن اس زندہ شخص کی دشمن ہوگی، وہ فوت شدہ، یہ فوت شدہ اس کا دشمن ہوگا، الذی وہ دعا جس نے اس کو بلایا تھا، جس نے اس کو پکارا تھا۔ فاہل توحید اعداء لاہل شرک فی الدنیا توحید والے دشمن ہیں اہل شرک کے دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں۔ ولا ریب اور کوئی شک نہیں ان تبرک بالاموات اموات میت کیا کہتے ہیں فوت شدگان سے تبرک لینا، وطلب الحوائج منہم اور ان سے حاجات مانگنا، ضروریات۔ حدث بین المسلمین مسلمانوں کے درمیان یہ چیز واقع ہوئی، حین مبتعدو ابتعد ہے نا، حین ما ابتعدو حین مبتعدو جب وہ دور ہو گیا ان کتاب ربیم و سنت نبیم آپ نے رب کی کتاب اور پیغمبر کی سنت سے۔ وتعلقوا بالخرافات انہوں نے پسند کی من گھڑت باتیں، والاقوال الکاذبہ جھوٹی باتیں، التی لا اصل لها جن کا کوئی اصل نہیں ہے، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بے بنیاد باتیں۔ ونرى بعضهم يذبحون لغیر اللہ ہم بعض کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے غیر کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، وہ من الشرک الاکبر اور یہ شرک اکبر میں سے ہے۔ لأن الذبح عبادت مالیہ کیونکہ ذبح کرنا یہ مالی عبادت ہے، لا یجوز صرفها لغیر اللہ اللہ کے غیر کے لیے اس کو صرف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کما ان صلاۃ عبادت بدنیہ جیسا کہ نماز بدنی عبادت ہے، لا یجوز صرفها لغیر اللہ عز وجل ٹھیک ہے، نماز کو اللہ کے غیر کے لیے صرف کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ یہ چیز ہے۔ یقول نبینا و حبیبنا ہمارے پیغمبر ہمارے حبیب محبوب اللہ تعالیٰ آپ رحمت و سلامتی نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں فی الحدیث سے ایک صحیح حدیث میں، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس پہ جو ذبح کرے اللہ کے غیر کے لیے۔ آپ دعا کے معنی میں بھی اس کو لے سکتے ہیں اور آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا اس بندے پہ ذبح لغیر اللہ جس نے اللہ کے غیر کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا۔ وَنَرَى بَعْضَهُمْ يَتَمَسَّحُونَ بِالْقُبُورِ اور ہم بعض کو دیکھتے ہیں وہ قبروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، وَيَتَوَسَّلُونَ بِأَهْلِهَا اور قبروں والوں سے وہ وسیلہ پکڑتے ہیں، ذریعہ پکڑتے ہیں، قبروں والوں کو ذریعہ بناتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ عِندَهَا قبروں کے بعد نمازیں پڑھتے ہیں، وَيُسْرِجُونَ عَلَيْهَا يُسَرِّجُونَ عَلَيْهَا السُّرُجَ اور جو ہے نا وہ چراغ جلاتے ہیں۔ فَهَذَا كُلُّ محرم یہ سارا کے سارا کام حرام ہے، لأنه وسیلۃ للشرک کیونکہ یہ شرک کا ذریعہ ہے۔ کما نرى آخرین یدعون اہل القبور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کوئی دوسروں کو جو قبروں والوں کو بلاتے ہیں، ویستغیثون بہم اور ان سے مدد مانگتے ہیں، ویعتقدون اور سمجھتے ہیں انہم ینفعون کہ وہ نفع دیتے ہیں، اور یضرون یا نقصان دیتے ہیں۔ فیطلبون منہم الحوائج الدنیویۃ والاخرویہ پھر وہ ان سے دنیاوی اور اخروی حوائج ضروریات طلب کرتے ہیں۔ وہذا کلو شرک اکبر یہ سارے کے سارا شرک اکبر ہے۔ وہ مثل ما یفعلہ عباد الاوثان مع اصنام یہ اس کی مانندی ہے جو بت پرست بتوں کی عبادت کرنے والے اپنی بتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ فیجب علی کل مسلم ان یبتعد عن شرک کبیر و صغیر ہر مسلمان پہ ضروری ہے کہ وہ شرک سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، ٹھیک ہے، اس سے بچے، ابتعاد دور ہو، ویبتعد عن کل ما یخالف ما جاء فی القرآن الکریم اور وہ دور ہو جائے ہر اس چیز سے جو اس چیز کے مخالف ہے جو قرآن کریم میں آ گیا، وہ سنت رسول اللہ پیغمبر کی سنت میں آ گیا۔ ثم یبذل اقصی جہدہ پھر وہ اپنی زیادہ سے زیادہ کوشش صرف کرے فی انقاذ اہلی اپنے گھر والوں کو بچانے میں، واصدقائی اور اپنے دوستوں کو بچانے میں، من ہذه رسوم شرک شرک رسومات سے، ومن واجب الدعاۃ الی اللہ اور اللہ کی طرف بلانے والے جو داعی ہیں ان کے فریضے میں سے، ان یہ بات بھی ہے کہ یدعو الناس الی الدین الخالص کہ وہ لوگ
وہ جو دائی ہیں وہ لوگوں کو خالص دین کی طرف بلائیں، وَيُنْقِذُوهُم مِّنَ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ، اور ان کو شرک سے اور بدعات سے بچائیں، وَيَبْذُلُوا جُهْدَهُم، اور اپنی کوشش صرف کریں، لِتَعْلِيمِ عَامَّةِ النَّاسِ، عام لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، وَخَاصَّتِهِمْ، اور ان میں سے خاص لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کس کی؟ عقیدۃ التوحید الصحیحہ، توحید کے صحیح عقیدے کی، التی دعا الیہا رسولنا و حبیبنا، جس کی طرف ہمارے پیغمبر ہمارے محبوب نے بلایا، والتی امرنا بہا کتاب اللہ، اور اس کی طرف جس کے بارے میں کتاب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہی اساس و نجات و سعادت فی الدنیا والآخرہ، اور یہی نجات اور سعادت خوشبختی کی بنیاد ہے دنیا اور آخرت میں، حتی تصیر الامت الاسلامیہ فی طریق صحیح الذی رسمہ لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترک امتہ علیہ، یہاں تک کہ امت اسلامیہ چلے فی طریقہ، اس کے درست راستے پہ، الذی رسمہ لنا، جو راستہ ہمارے لیے اختیار کیا، راسمہ تشکیل دیا ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر نے، وترک امتہ علیہ، اور جس پر اپنی امت کو اللہ کے نبی نے چھوڑا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سبق تھوڑا سا لینتھی تھا، میں نے جلدی جلدی اس کی ٹرانسلیشن کر دی، مین جو ہے وہ عربی پڑھنا اور ترجمہ کرنا مقصد ہے، اس کی تشریح مقصد نہیں ہے کہ میں ایک ایک جملے کو اوپر تبصرے کرنا شروع کر دوں اور جناب اس یہاں پہ تقریر شروع کر دوں۔ آپ سے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور آگے سوالات کے جوابات دینے ہیں، عربی سمجھنا اور لکھنا آ جائے، یہی مطلوب ہے۔ تمرین نمبر 28 دیکھ لیں، آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے، عجیب اما یاتی مدرجہ ذیل کے جواب دیں، ما اساس النجات فی الآخرہ، آخرت میں نجات کی بنیاد کیا ہے، ان کے جوابات آپ نے اس میں سے ڈھونڈنے۔ اچھا جی، اذکر آیات من کتاب اللہ المجید تنبذ الشرک، یہ تنبذ الشرک واہلہ، کلام اللہ تعالیٰ کی کلام کی کچھ آیات ذکر کریں جو شرک اور اہل شرک کا رد کر رہی ہوں۔ اذکر بعض الاحادیث التی اذکر بعض الاحادیث التی توعد المبتدعۃ والمشرکین، بعض احادیث ذکر کریں جو کیا کہتے ہیں، دھمکاتی ہیں، دھمکانا، ڈرانا، جو ڈراتی ہیں بدعتی لوگوں کو اور مشرکین کو۔ اور یہ جو اوپر ہے نا، یہ جو اذکر آیات من کتاب اللہ المجید، یہ تم بزو ہے، ناباز یم باب ضرب یضرب، یہ ناصر ینصر نہیں ہے اور باب فعال بھی نہیں آتا۔ نمبر 4، ما ابرز الرسومات شرکیہ، کون سی واضح شرک والی رسومات ہیں، طور طریقے ہیں، التی تراہا فی منطقتی کا، جو تو دیکھتا ہے اپنے علاقے میں، وہ مینشن کر، بیان کر۔ وما طرق اصلاح یا فی رائے کا، تیری رائے میں، تیرے خیال میں ان کو درست کرنے کے طریقے کیا ہیں، راستے کیا ہیں، وہ بھی بتا۔ تمرین نمبر 29، عجیب اما یاتی ما اسباب انتشار البدع والخرافات والشرکیات فی پاکستان، پاکستان میں بدعات، خرافات اور شرکیات، شرک کے کاموں کے پھیلنے کے اسباب کیا ہیں، وہ بتاؤ۔ نمبر 2، ما واجب العلماء فی هذا المجتمع، اس معاشرے میں علماء کا فریضہ کیا ہے، وہ معاشرہ تکثر فی الرسوم الشرکیہ، جس میں شرکی رسومات بہت زیادہ ہیں، شرح کریں، کھول کے بیان کریں، ما ذکر بعض الادلۃ من القرآن والحدیث، قرآن و حدیث کے بعض دلائل کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ، اشرا مکانت بالدین الاسلامی، ہمارے اسلامی ملک کا جو مرتبہ ہے وہ اس کو کھول کے لکھیں، الذی، وہ ملک، نعیش فی آمنین، جس میں ہم رہ رہے ہیں پرامن۔ ٹھیک ہے، چلیں، یہ آپ کا سبق ہے اور آپ نے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، اگر کوئی عبارت نہیں سمجھ آتی آپ اس کو انڈر لائن کریں، مجھ سے سمجھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ تمرین بھی ہے، تمرین نمبر 28 اور 29، آپ نے اس کو خود آپ نے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، غلط کریں یا صحیح کریں، ٹھیک ہے، غلط کریں یا صحیح کریں، اور پھر میں بھی کروا دوں گا۔ اور ویسے میرا خیال یہ ہے کہ اس کی تمرینات جو ہے نا، کچھ شاید اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر آپ ادھر سے بھی مدد لینا چاہیں، چھٹیوں میں آپ گھر جا رہے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، چلیں۔